شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی تیاری فرمانے لگے، خام میں دیدار نصیب ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا حسین احمد یہیں ٹھہر جا، اور جس چبوترے پہ بیٹھ کر میں دین سکھایا کرتا تھا، صحابہ صفہ کو قرآن پڑھایا کرتا تھا، اور حسین احمد اسی چبوترے پہ بیٹھ کر لوگوں کو میری حدیث پڑھا۔ تم کہیں آؤ گے جاؤ گے، رشتہ دار روکیں گے ٹھہر جاؤ، سالہ روکے گا، بہنوئی روکے گا، پھوپھی روکے گی، خالہ تسلیم کرائے گی، ہمشیرہ کہے گی بھائی جان رک جاؤ، مامے روکیں گے، عزیز و اقربا روکیں گے۔ خدا کی قسم حسین احمد تیرا کتنا اونچا مرتبہ ہوگا، تجھے امام الانبیاء نے روکا۔ پھر ایک دو دن کے لیے نہیں روکا، مسلسل 18 برس تک مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر، گنبد خضرا کے قریب بیٹھ کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دیا۔ تمہارا کیا ہے؟ تم تو یوں کہہ کر کے رد کر دیتے ہو، ہے فلانا تو کانگریسی تھا، فلانا تو یوں تھا، تم نے کبھی ان کی زندگی کو دیکھا؟ ایک آدمی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہونے کے لیے بمبئی سے آیا اور آ کے دیکھا کہ مولانا مدنی ایک بلی سے کھیل رہے ہیں، کبھی گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی اس طرف گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی اس کو روٹی کھلاتے ہیں، کبھی پانی پلاتے ہیں، کبھی اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ وہ جو مرید ہونے آدمی آیا تھا کہنے لگا یہ تو میں نے سنا تھا بہت بڑا بزرگ ہے، بڑا ہی اللہ والا ہے، نہ تسبیح ہے، نہ خلیفوں کی قطار ہے، نہ کوئی لمبا چوڑا پروپگنڈا ہے، نہ ڈھول بج رہا ہے، نہ سرنگی، نہ تبلا، یہ پیر کائے کا ہے؟ برابر میں ایک آدمی کو بیٹھے ہوئے کو کہنے لگا کہ یار میں تو بمبئی سے چل کر مرید ہونے آیا تھا، بڑی شہرت سنی تھی کہ بڑا اللہ والا ہے، یہ کائے کا اللہ والا ہے، یہ تو بلی سے کھیل رہا ہے۔ مولانا نے یہ بات سن لی، فرمانے لگے او اللہ والے تجھے کیا معلوم ہے میں اس بلی سے اس لیے محبت کرتا ہوں، یہ بلی بھی میں مدینے سے ساتھ لایا ہوں۔ یہ وہ بلی ہے جو روز اقدس کے قریب گھومتی تھی، میں تو اس کے پاؤں چومتا ہوں، یہ آقا کے شہر اور گلیوں میں پھرنے والی بلی ہے۔ ایک دوسرے علاقے سے ایک اور آدمی مرید ہونے کے لیے آیا تو مولانا کو دیکھا کہ ککر کی جڑ میں گوٹی کر رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ بہت ہی بزرگ ہے، بڑا ہی اللہ والا ہے، یہ تو ککر کے ہلے لگا ہوا ہے، نہ کوئی تسبیح ہے، نہ مریدین بیٹھے، نہ خلیفوں کی قطار، کچھ بھی نہیں۔ تو پوچھ لیا حضرت میں تو اس ارادے سے آیا تھا، فرمایا یہ بیج ککر کا مدینے سے لایا ہوں، اس لیے دن میں 1 گھنٹہ اس کے پاس خرچ کرتا ہوں۔ وہ اللہ والے جو مدینے کی بلیوں سے پیار کریں، جو مدینے سے لائے ہوئے ککر کے بیچ سے درخت اگ جائے اس سے پیار کریں، وہ ولی نہیں اور طبلے سرنگی والے ولی ہو سکتے ہیں؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں تنخواہ لے کر کی درس نہیں دیا، وظیفہ لے کر کی درس نہیں دیا، گورنمنٹ کی ملازمت کر کے درس نہیں دیا، لوگوں سے لیا نہیں دیا نہیں، خود نقش حیات میں لکھتے ہیں 1 چھٹاک مسور کی دال پانی میں ابال کر 11 آدمی اس پانی کو پی کر سو جایا کرتے تھے۔
یہ ہیں وہ لوگ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی، محبت تھی، عظمت تھی، غلامی کی صحیح معنوں میں۔ میں تمہیں اور باتیں ہی نہیں اولیاء اللہ کرام کی بتلاؤں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھ لیا، جب شام کا تھوڑا سا اندھیرا ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد اہل مدینہ، مدینے والے چھلکے سبزیوں کے، ترکاریوں کے گلیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ان چھلکوں کو چن کر اکٹھا کر کے لے آتے ہیں، پانی میں دھو کر چاقو سے ٹکڑے کر کے اور چبا کر نگل جاتے ہیں۔ اوپر سے پانی پی کر حسین احمد تمام رات ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر خدا کا قرآن پڑھتا ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں کہتا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جس نے مدینے کی گلیوں کے چھلکے چبائے، جس نے مدینے کی بلیوں سے پیار کیے، جس نے مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کی ڈالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا، اور اس کے بعد بھی حکم ملا 18 سال کے بعد حسین احمد ہندوستان کے حالات صحیح نہیں جا دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر میری حدیث پڑھاتا رہے۔ قرآن کریم پڑھنے والے ولی ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے والے ولی ہیں، اللہ اللہ کرنے والے لوگ ولی ہیں۔ اس لیے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ وہ عظمتوں کے مالک لوگ تھے جنہوں نے 24 گھنٹے آقا کی دربار میں گزارے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفو گائیڈ کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ والسلام۔